دو نیتیں. کتنی نیتیں؟ ایک قربت دنیا اور ایک دوسری بولی طرح جنہوں نے سنا ہے میرا عشرہ یہاں پر قربت سلامت. ایک قربت دنیا، دوسری ہے قربت حسین. اللہ جانے کون کون سی نیت دیکھتے ہیں. اللہ کرے ہماری نیت قربت حسین بن جائے. ہماری عزاداریاں، ہماری شرکتیں، ہمارے ماتم، ہمارے مرثیے، ہمارا گریہ، ہمارے درود، ہمارے نعرے سب ہوں قربت حسین کی بس. اس کو صحیح طریقے سے شرح کی ہے جس نے کہ قربت حسین جسے کہتے ہیں. خانے کے متولی کو کیسا ہونا چاہیے، ذاکر حسین کیسا ہونا چاہیے، مرثیہ خواہ کیسا ہونا چاہیے، عزادار کیسا ہونا چاہیے. ایک دن کعبے کو ممبر بنا کے جس نے یہ سب سلیقہ سکھایا اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں. میرا ماشاء اللہ لفظ بے طاقت سے زیارت دے گزراتا ہے. آپ سب کو ذہن شفا کا پانی نصیب ہو، سجدہ نصیب ہو، قربت رضا نصیب ہو. آپ سب کو مولا رضا بادشاہ کی زیارت نصیب ہو. حج کو عمرے میں بدلا ہے غریب زہرا نے. سب نے سنا ہے بدول کے بیٹے نے 1 منٹ میں ساری سیاست کا پھٹا ہی ان کا چینج کر کے رکھ دیا. کیسے؟ وہ سارے خود بغلوں میں دبانے والے سیاسی لوگ، سیاست پر شیزابے کرنے والا سوچ لے، دل میں بغض رکھنے والا سوچ لے. کوئی زیادہ نعرے لگاتا ہے، آپ یہ سوچنے لگے کتنے نعرے لگاتی ہے. حسد نہ کر، منزل پہ آ. حسد کرنے والے ممبر کے ساتھ جڑ کے بیٹھتے تھے، انہیں ممبر تو مل گیا، عزت نہیں ملی. حسد نہ کریں، لیبرٹی پیدا کریں کہ حسین پرواز دے سب. کیونکہ حسین کی اجازت کے بغیر نہ کوئی مجلس پڑھتا ہے، نہ کوئی نعرہ لگاتا ہے. یہ سب عطائے زہرا ہے، نہ کوئی مجلس میں آتا ہے. میں ابتدا میں کہتی ان لوگوں نے کیا یہ سب جلدی جلدی سے کر کے، کیونکہ سبین کے میدان میں آپ سب کو لے کے جانا ہے. ڈرنا نہیں ہے. 2.5 لاکھ کے مجمع سے عباس کھڑا ہے سامنے، سب ساتھ جائیں گے. مزاج یہی ہے اصل مومن کا. میں کربلا کہوں کربلا چلی جائے گی، میں کہوں مدینہ مدینے جائے، میں کہوں شام آپ شام، میں کہوں زندان آپ زندان میں کھڑے ہو کر سنیں قربت زہرا. یہ ہے عزادار جو روح پرواز کرتی چلی جاتی ہے منزلوں کے ساتھ. یہ پرواز سکھاتا ہے حسین بادشاہ. اللہ ہم سب کو ولایت موت دے. انہوں نے حج کے موقع پر غریب زہرا کو احرام میں دیکھا. بدول کا بیٹا ایک لمحے میں حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا. انہوں نے سیاسی یہ ٹولہ بنایا تھا. میں جلدی سے ان بزرگ کی تاریخ نہیں سنانی. یعنی ایک تلوار بغلوں میں لے کے کھڑے ہوئے تھے، دوسرے بچانے والے تھے. انہوں نے کہا ایک ٹیم آدھے پارٹی حملہ کرے گی حسین بادشاہ پہ، دوسرے کہیں گے حج ثابت ہو گیا، حج ثابت ہو گیا. انہوں نے حسین پہ حملہ کر کے، حسین بادشاہ پہ حملہ کر کے عالمگیر عبادت کو ختم کرنے کا سوچا. حسین اس کو کہتے ہیں جو اللہ بچاتا ہے. اللہ کا دین بچانے والا حسین ہے. روح نماز حسین ہے، روح دین حسین ہے. حسین نے ایک لمحے میں کہا عباس ہم حج نہیں عمرہ کریں گے. میں نے اب لفظ نہیں، اللہ جانے کون کتنی مارفت لے کے بیٹھے، آپ سمیٹیں گے آپ سب کو. عباس حج نہیں کریں گے، عمرہ کریں گے. نوکری کس کو کہتے ہیں، وفاداری کس کو کہتے ہیں، عزاداری کس کو کہتے ہیں، حسین کی غلامی کس کو کہتے ہیں. یہ بھی پوچھا کیوں نہیں کریں گے، کہا جی آقا. 4 قدم آگے بڑھ کے بابا کے سجدہ خانے کی طرف حسین نے دیکھا. اللہ کا گھر تو تب ہوتا کہ اللہ وہاں رہتا. حسین اللہ کو لے کے چلا گیا تھا وہاں سے. کرے کہ آپ کو سمجھ آئے. فتویٰ لگانے والا اسٹڈی کر کے آئے میرے پاس.
ٹائم نہ ضائع کرے، میں اتنا زیادہ ٹائم لیتی نہیں کسی کا، نہ دیتی۔ بابا کے سجا خانے کی طرف دیکھا، چبوت خانہ تھری کہ 3 دن رہنے کی وجہ سے قبلہ بنا، اس کی طرف دیکھی کہ عباس خطبہ دو۔ کیا کہا؟ عباس بلند آواز سے عباس عباس، لیکن رحمان کے لہجے میں۔ عباس بڑے توجہ کے ساتھ اٹھا کے میری طرف دیکھیں، 2 انگلیاں ٹوٹی ہوئی دیوار پہ رکھی، نشانی پہ نشانی رکھ کے بتایا، لے گیا پتہ نہیں کوئی میرا نشانی پہ نشانی رکھ کے بتایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جس نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھایا تھا، رحمان جو کر دیا تھا حسین نے، اب وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ میں جلی کا بیٹا ہوں، کبھی کر کے دکھایا ہوگا حسین۔ کا اشارہ کر کے پرواز کر کے علی کا بیٹا کعبے کو ممبر بنا کے اوپر کھڑا ہو گئے۔ باپ نے ایسے ممبر پہ کھڑے ہو کے من کنتو مولا کا اعلان کرنا ہے، ویسا ممبر کبھی نہیں بنا۔ عباس نے کعبہ ممبر بنا کے بتایا کہ حسین کا اصل ذاکر کون ہے، عزاداری سکھانے والا بولفاضلی عباس۔ اور دیوار نے رستہ دے کے بتایا کہ جاندار جتنے منکر ولایت بن جائیں، پتھر بھی علی کی نشانی دے دیتے ہیں۔ آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور میں موسم کے تغیر سے لڑی ہے، اور 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ جس نے میرے آقا حسین کے بابا علی کو، واہ کیا کہنا، میرے آقا حسین بابا دونوں کے ہیں، لیکن بتایا جب حسین کسی کو ذاکر بنا کے بٹھاتا ہے تو صرف حسین کا پرچار کیا جاتا ہے، اپنی دکان سیدھی نہیں کی جاتی۔ وہ کبینہ ہوتا ہے جو یہاں بیٹھ کے اپنی دکان سیدھی کرے، یہاں بیٹھ کے صرف حسین بولو۔ آقا صلی اللہ کی جس نے میرے آقا حسین کے بابا علی کو شرف بخشا کہ وہ اس کعبے میں رہ کے اسے قبلہ بنا دے۔ تم سب اپنی بغلوں میں تلوار چھپائے ہوئے ہو، اللہ کا لہجہ سمجھیں آپ نے۔ اب جب ایسے کچھ لوگ واہ کر رہے تھے، ایسے کچھ سن پٹاکا بیٹھے سے بیچوں میں، انہوں نے سن پٹاکا کو کیا کہا، یہ رحمان لہجہ نا حسین نے دیا ہے مجھے، اگر میرا حسین انتہا کی حد تک رحمان نہ ہوتا تو میں تم کو بتاتا ہے عباس۔ سب نے آپس میں باتیں کرنا کنورسیشن شروع ہو گئی نا، یوں پھٹوپھٹ۔ کبھی کہا من کو تو مولا فہذا علی مولا، پیچھے سے ایک حارث کھڑا ہو گیا، اچھا تو کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ علی کے منکر کو پتھر مارنا بھی اللہ کا کام ہے۔ مار کے بتایا، چیر کے دکھایا، اس بندے دکھا کے دکھایا کہ یہ جو مٹی ہے نا، تراب کا منکر کو تراب نگل جاتی ہے۔ ہاں مولوی کی قبر مجھے سمجھ آ گئی، پسلیوں میں پسلیاں گھستی جائیں گی، وہ طاقت مولوی کی نہیں ہے، منکر کا مال اتنا ہے کہ اب تراب غصے میں آئے گا۔ جب کوئی منکر ولا قبر میں جائے گا تو دونوں زمینیں آپس میں مل جائیں گی۔
کے اسے ملیں گی. اور ہم انشاءاللہ ولائے علی والوں کے لیے کیا کہا؟ قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. آپ بھی مومن ہیں، فرشتے بھی والی شوقت یا علی کہہ کے ملیں گے. ہمیں تو قبر میں مزہ آئے گا، جنت میں تجلی زہرا کا مزہ آئے گا. تو نار اللہ کی آگ میں جل کے دن تک جھلس جانا. یہاں ذکر علی سن کے اسی میں بھی بیٹھے بیٹھے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی کا ذکر بڑا اچھا لگتا ہے. علامہ صاحب کا مجھے یہ جملہ، علی کا ذکر کرنٹ ہے. علی کا ذکر لگا تو نہیں نا آپ کو اچھا بولے. علی کا ذکر اے سی میں لگاؤ تو ٹھنڈک ہوتی ہے، ہیٹر میں لگاؤ تو گرمی نکلتی ہے. تیرے ماں کی دودھ کا مسئلہ ہے، میری ماں نے مجھے ملا حسین سے، اور حسین کو جھلانے کے لیے جبریل عرش سے آتا تھا. حسین کو لوری سنائی ہے زہرا نے، علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی. اسی لیے تو قوت پروردگار رکھتے ہیں، ساتھ کی طاقت ملی ہے. اس سے لڑنے آ گئے. تمہاری مائیں شراب پی پی کے تمہیں پیدا کر دیا، کس سے برابری کرنے آئے ہو؟ واپس میں ہنسنے لگے نا جب عباس بولے کہ دیکھو میرے آقا نے مجھے پابند کر دیا رحمان بننے کے لیے، ورنہ میں اقرار کی طرح اپنے آپ کو تم پر گرا دوں اور تم چڑیوں کی طرح پھڑپھڑاؤ گے اور تمہاری سانسیں تمہاری موت کی گواہی دیں گی. اس عباس کو مانگا ہے علی بادشاہ. کس نے مانگا ہے؟ پہلی جنگ، پہلا درشن، پہلی زیارت فوج کو ہوئی تھی صفین میں. دشمن بھی علی علی کہہ اٹھے تھے کہ نقاب میں کون آیا. آتے ہیں ہم علی کا اور گیت اس کے گاتے، ہم بلبل حسینی پھرتے ہیں چہچہاتے، پھرتے ہیں چہچہاتے. جنت کے گلستاں میں، جنت کے گلستاں میں ہے آشیاں ہمارا، اس واسطے ہے رہتا دل شاد ماں ہمارا. زہرا کا پاک شوہر، زہرا کا پاک شوہر ہے رہنما ہمارا، اس واسطے ہے رہتا دل شاد ماں ہمارا. بر محمد والے محمد صلوات. آمادہ ہو گئے سارے صفین کے میدان میں جانے کے لیے. آمادہ اللہ سلامت رکھے. جو بیدار ہو گیا اللہ اسے فوراً کربلا لے جائے. اللہ کرے آپ سب کربلا جائے. اتنے سال اگر میری زندگی رہی تو میں آپ کے چہرے سے زیارت کر سکی، تو آپ مجھے دعا دیں کہ سکینہ کی مجلس میں کیا دے کے چلی گئی. بار بار کہہ رہی تھی کربلا میں نے حسین کے شہر میں سانسیں لی ہیں. اللہ کرے کہ آپ حسین کی گلیوں میں گھومیں، جنت زہرا کی زیارت کریں. آپ کچھ بھی نہیں ہے جنت زہرا کے سوا دنیا میں کچھ نہ مانگو، بس کربلا مرنے کے بعد حسین باش. دو چیزیں مانگو، باقی سب کچھ خیرات میں مل جائے گا آپ سے.
انشاءاللہ مل جائے گا. اللہ سب کو سکون قلب عطا کرے. آج کے دن کے سجدے میں کیونکہ میرے بادشاہ حسین کا سکون مٹی میں مل گیا ہے. اللہ آپ سب کو آباد کرے. عزیزانو دعا میں مانگا ہے علی نے ابو الفضل کے پاس. مصلی پہ بیٹھ کے کہا رب ایسا بیٹا دے جو میرے جیسا ہو. کسی جیسا سب بولیں گے نہیں تو میں نے 4 ہی جملے پڑھنے اسی کو ہو گئی ہے بس. میرے جیسا ہو. کس کے جیسا؟ علی جیسا بیٹا مانگا. یہ سمجھیں گے تو آپ کو پردے سے جب نکلیں گے نا تو علی پھر آپ کو جملہ سمجھ میں آئے گا. پہلے یہ سمجھیں. علی نے بیٹھ کے مصلی پہ کہا جیسے میں رسول کی مدد کرتا ہوں ایسے وہ میرے حسین کا رسول کا نصرت کرنے والا ہے. جو دنیا کو روٹی دیتا ہے اس کو مانگنے پر التام نہیں گودی میں عباس دے دیے. عباس جب ہاتھوں پہ آئے نا آنکھیں نہیں کھولی بابا کی طرح. جس کے لیے آئے تھے جب اس کے ہاتھوں میں آئے نا رحمان حسین کے ہاتھوں پہ آئے. عباس نے آنکھیں کھولی. حسین نے بھائی کے شانے دیکھے. کہا اس کا نام عباس ہے. اس کا نام علی کا بپھرا ہوا شیر. آج میں نے آپ کو علی کا بپھرا ہوا شیر صفین میں جا کر دکھانا. میرا بادشاہ رضا اجازت دے لفظ دیتا. جب یہ صفین نے اعلان کیا علی بادشاہ نے میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. میرا حسن اور حسین آگے آ گئے ہاتھوں کو جوڑ. علی بادشاہ فرماتے ہیں میرا کون سا بیٹا. تو مباہلہ سے محمد کے ہو چکے. اب بتاؤ میرا کون سا بیٹا. یہ بھی ایک پرابلم چلے آ رہا ہے ذہن میں تو لے لیں خیرات. جناب زہرا ہم سب کو آسانی دے. بڑے مسئلے یہ سامنے آتے ہیں کہ دیورانیاں جٹھانیاں آپس میں اور ایسے بھابیاں وغیرہ ہم بچہ دے دیتے ہیں نا جس کے 2-3 ہوں جس کا نہ ہو. پھر وہ ذرا بڑا ہو تو کام نہیں کشی ہے وہ پھر واپس بھی دے دیتے ہیں. علی نے بتایا جنگ صفین میں اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. میں محمد کو دے چکا. علی والوں کے مزاج میں علی ہونا چاہیے. دلازاری نہیں کرتے انسانیت ہونی چاہیے. یہ بھی بڑے مسئلے آتے ہیں ہمارے. دعا کریں. میں نے بڑی محنت سے پالا. میں نے پیدا نہیں کیا لیکن پالا تھا. پھر اس کا جھگڑا ہوا وہ واپس لے گئی. تو جو جھگڑا کر کے واپس لے جانا چاہے پہلے تو وہ اپنی اوقات ہی نہ رکھے دینے کی اور اس کے بعد واپس لے جاتے ہوئے ضرور اتنا سوچیے گا کہ علی بادشاہ ہے. کہا میں اپنے بیٹے کی بات کرتا ہوں. علی کے 10 بیٹے سامنے ہیں. کتنے بیٹے؟ پہلا سب سے 3 پہنچ گئے. کیا کوئی پیچھے رہ گیا؟ بچوں کو سوال پہنچ گئے سارے. اللہ آپ کو کربلا کا ذکر بنائے. کہا بابا میں کیا درکار ہے. بابا آپ کی تلوار آپ کا گھوڑا 1,500 کا لشکر 2.5 لاکھ کو مار دوں. کتنا وقت؟ مغرب ختم نہیں ہوگی سب کو واصل جہنم